أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اس کے پہلے ہماری بات چل رہی تھی احرام سے متعلق، اور اس کے احرام کے سلسلے میں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، اسی حدیث کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی. حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ محرم کیا پہنے گا، کون سے کپڑے محرم پہنے گا، احرام والا شخص کون سے کپڑے پہنے گا. اور یہ سوال خاص طریقے سے مردوں کے بارے میں، کیونکہ محرم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ عربی زبان میں مذکر کا صیغہ ہے، تو مردوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم مردوں ہی کے لیے ہے. تو آپ نے جواب میں کہا کہ قمیص نہیں پہنے گا، یعنی چند اس زمانے کے عام استعمال میں آنے والے لباس، چند لباسوں کا آپ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ نہیں پہنے گا. یعنی کیا پہنے گا آپ نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ یہ جواب دیا کہ کیا نہیں پہنے گا، اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ عربی بلاغت کے لحاظ سے اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے. یعنی یہ جو ہے بلاغت میں بہت اونچا مقام ہے، عربی زبان کے لحاظ سے اس کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بیان، سوال کرنے والا سوال کوئی اور کرتا ہے اور جواب دینے والا اس کو اس جواب میں دوسرا جواب دیتا ہے اسے، اور یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ سوال تو اس کا جواب تو بڑا لمبا ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں آپ کو سوال ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں کم ہوتا ہے. اسے اسلوب حکیم کہتے ہیں. میں نے حسن تعلیل کی جو بات زبان سے میرے نکل گئی تھی، یہ اصل میں جسے ہم کہتے ہیں سبقت لسانی، یعنی زبان سے وہ بات نکل گئی تھی، لیکن یہ کیا ہے، اسلوب حکیم کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس طرح کا بیان موجود ہے، احادیث میں بھی اس طرح کے بیانات موجود ہیں جیسے یہ حدیث ہے. اور اسلوب حکیم ہی میں قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بعض جو سوالات ہوتے تھے صحابہ کرام کے طرف سے، تو ان سوالات کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد جو جواب دیا ہے اس میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ ان کا سوال جو تھا اس سوال کے مقابلے میں جو سوال زیادہ مناسب ہو سکتا ہے اس سوال کو رکھ کر کے جواب دیا گیا ہے. تو یہاں بھی وہی ہے معاملہ کہ بہتر سوال یہاں یہ ہوتا کہ یہ پوچھا جاتا کہ محرم کیا نہیں پہنے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قمیص نہیں پہنے گا، پگڑی نہیں باندھے گا، سروال یعنی پائجامہ جو ہے نہیں پہنے گا، اور اسی طریقے سے برنس جو کہ اس زمانے میں پہنا جانے والا ایک طرح کا لباس ہوتا تھا جس میں ٹوپی بھی ہوتی تھی، تو اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ لباس بھی نہیں پہنے گا. اور ساکس کے بارے میں بھی کہا کہ ساکس بھی نہیں پہنے گا احرام کی حالت میں، مگر ایسا شخص جس کو ساکس نہ ملے، ساکس جس کو جوتا نہ ملے، ساکس تو ہے لیکن جوتا نہیں ہے اس کے پاس، تو اب ساکس پہننا چونکہ اب وہ راستہ لمبا ہے اور راستے کی پریشانی ہو سکتی ہے، پیر وغیرہ کے مسائل جو ہے وہ
चिलचिलाती हुई धूप में रेत बालू जो होता था, तो ऐसा वो मुश्किल है उनके लिए कि रास्ते में कुछ इस तरह की परेशानियां, कांटेदार झाड़ियां वगैरह हों, कांटे वाले रास्ते हों, पथरीली ज़मीन हो, पैदल चलना उनके लिए मुश्किल हो, और उन्हें जूता भी उनके पास नहीं है। अगर उनके पास सॉक्स है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये जो है सहूलत रखी है कि वो जूता अगर नहीं है तो वही मोज़ा सॉक्स पहन सकते हैं जो कि चमड़े का होता था, और वही मोज़ा पहन करके लोग कहीं भी जा सकते थे। यानी गोया कि वो एक तरह से जूते के काम में जो आ जाता था। तो आपने ये भी कहा साथ में कि उसको जूते की शक्ल का बना ले। जूते की शक्ल के बनाने की शक्ल ये थी कि जो है उसको टखने से थोड़ा नीचे उसे काट दे, तो जैसे जूता होता है वैसे ये बन जाएगा, ये सॉक्स बन जाएगा। तो गोया कि उसने जूता ही पहना है, सॉक्स नहीं पहना है। और ये भी आपने कहा कि वाला, इसके बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, पहले वो इख्तिलाफ आपके सामने जिक्र कर दूं कि अगर किसी शख्स के पास जूता नहीं है और उस चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, उसके पास सॉक्स है और ये चमड़े के होते थे, तो यही हुक्म उस जो है सॉक्स का भी होगा, जो कि आज के ज़माने में सॉक्स मिलते हैं। तो अगर किसी के पास सॉक्स जो है और जूता नहीं है, चप्पल नहीं है, और उसके लिए मुनासिब है कि पैर में कुछ पहन करके रखे, तो उसे टखने तक उसे काट लेना चाहिए, या टखने के नीचे तक काट लेना चाहिए, या इसे काटना कोई ज़रूरी नहीं है। इस हदीस के अंदर बड़ी सराहत के साथ ये बात आई है कि उसे काट लेना चाहिए, और जो है काटने का हुक्म मौजूद है इसके अंदर। लेकिन एक दूसरी हदीस है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, उस हदीस में ये जिक्र है, उसमें भी जो है जिक्र है खुफ़ैन का, या जो है कहिए सॉक्स पहनने का, उसमें भी जिक्र है, लेकिन उसमें ये जिक्र नहीं है कि उसको काट लेगा। टखने तक काटने का बयान उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये दो हदीसें हैं, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, और वो भी सही हदीस है, और ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, ये भी सही है, इनके अंदर है। तो सही हदीसें दोनों हैं, और एक में काटने का जिक्र है और एक में काटने का जिक्र नहीं है। तो ये पहले मसला आपके सामने जो इख्तिलाफ है वो पेश कर देता हूँ कि जमहूर इसी बात के कायल हैं कि अगर किसी के पास जूता चप्पल नहीं है, जूता चप्पल है तब तो जो है ये पहनेगा ही नहीं, सॉक्स बिल्कुल पहनना ही नहीं है एहराम की हालत में, उसे निकाल देगा और जूता चप्पल ही पहना रहेगा। लेकिन अगर कहीं मजबूरी है और जूता चप्पल नहीं है किसी के पास, तो उस वक्त वो शख्स सॉक्स को ही काट करके जूते की शक्ल में, चप्पल की शक्ल में बना लेगा, या ये कि काटना कोई ज़रूरी नहीं, वो सॉक्स पहन करके ही जो है अपना हज को जारी रखेगा या उम्रे को जारी रखेगा, यानी एहराम की हालत में वही पहने रहेगा, कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो जमहूर इसी बात के कायल हैं कि उसे टखने के नीचे तक जो है काट लेना चाहिए, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस हदीस में उसका जिक्र मौजूद है। लेकिन एक दूसरी राय ये है, और ये हम्बली मजहब की मशहूर राय यही है कि ये काटना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो वैसे भी पहन सकता है, बगैर काटे भी पहन सकता है। अगर उसके पास जूता या चप्पल नहीं है और उसे सॉक्स पहनने की मजबूरी है, तो सॉक्स बगैर काटे भी पहन सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। ये बात जिक्र करते हैं, और जो है ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस से इस्तेदलाल करते हैं कि चूंकि उसमें काटने का जिक्र नहीं है, और वो कहते हैं कि ये हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये हदीस बाद की है, यानी जो है अब्दुल्लाह इब्न उमर की जो ये हदीस है, जिस हदीस को हमने अभी आपके सामने पेश किया, ये हदीस पहले की है, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली हदीस हज्जतुल वदा के मौके की है, तो बाद की जो है हदीस है, इसलिए वो हदीस नासिख होगी इस हदीस के लिए, और ये कहा जाएगा
کہ کاٹنے کا حکم پہلے تھا اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دے دی تھی کہ جو ہے ساکس بغیر کاٹے بھی پہن سکتے ہیں۔ لیکن اصول فقہ کا ایک جو ہے قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث مطلق ہوتی ہے اور کوئی مقید ہوتی ہے، مطلق مقید کا مطلب یہاں اس جو ہے مسئلے میں یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں خفین پہننے کی اجازت اس حکم کے ساتھ ہے کہ اس کو کعبین تک کاٹ لے، تو یہ مقید کہتے ہیں اس کو، یعنی پہننے کی اس اجازت کو یہ جو ہے کہہ لیجئے کہ قید لگا دی گئی ہے اس میں، اور اس کو مقید کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اس کو ٹخنے تک وہ کاٹ لے، تو اس کو مقید کہتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں مطلق بات ہے پہن لینے کی، اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں کاٹے گا، بلکہ یہ ہے کہ جو ہے پہن لے، خفین پہ اگر جوتا نہیں ہے تو خفین پہن لے احرام کی حالت میں، موزے پہن لے، جو ہے ساکس یہ پہن لے جو کہ چمڑے کے ساکس ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ پہن کے رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اصول فقہ کا، اس کے لحاظ سے وہ مطلق حدیث ہے، چاہے وہ بعد کی ہو پہلے کی ہو، مطلق حدیث ہے، اور یہ مقید حدیث ہے، تو مطلق حدیث کو مقید پر ہی محمول کریں گے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا معنی یہی کریں گے کہ اگرچہ کہ اس میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ کاٹنے کا یہ ذکر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں موجود ہے، اس لیے وہ بات جو ہے اس کے ساتھ شامل کریں گے، جیسے یہاں کاٹنے کا حکم ہے ویسے ہی وہاں بھی کاٹنے کا حکم جو ہے مانیں گے، اور اس حدیث کو اس حدیث پر محمول کریں گے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو اس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث پر محمول کریں گے، اور یہ کہتے ہیں یہ جو ہے کہ دو حدیثوں میں جب تطبیق کی شکل موجود ہوتی ہے تو جہاں تک ہو سکے تطبیق ہی دینی چاہیے، اور یہ مطلق اور مقید، یعنی مطلق کو مقید پر حمل کا جو ہے اس پر جو ہے محمول کر کے تطبیق دینا ایک عام جو ہے اصول رہا ہے، اس سلسلے میں عام ضابطہ رہا ہے، تو اسی اصول کے تحت یہاں پر ہم دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے۔ دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن بھی ہے، اور دونوں حدیثوں کو جو ہے پر عمل کرنا یہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ ہم کسی ایک حدیث کو لیں اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیں، جس سے جو ہے ناسخ منسوخ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ناسخ منسوخ کے لحاظ سے عبداللہ ابن عمر والی حدیث پر عمل نہیں کریں گے، پھر یعنی یہ جو کاٹنے کا حکم ہے اس جو حکم پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ محدثین کے یہاں یہی مانا جاتا ہے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض ہو اور بظاہر تعارض ہو اور ان کے درمیان تطبیق کی شکل ہو تو اور دونوں حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو وہی شکل اختیار کر لینا بہتر ہوتا ہے، ناسخ اور منسوخ کہنے کے مقابلے میں، یہ کہنے کے مقابلے میں کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا جو بہت معمولی سا اختلاف جو تھا وہ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر والی حدیث میں یہ بھی بیان ہے کہ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ، کہ تم کوئی ایسا کپڑا مت پہنو یا ایسے کپڑے کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی، شیئن کہا گیا ہے حدیث کہتے ہیں وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا، تو تلبسو لا تلبسو یہ کیا ہوتا ہے؟ نہی ہے، یہ منع کیا گیا ہے، تو ایک طرح سے یہ جو ہے نہی کے ساتھ ہے، اور پھر شیئن کہا گیا جو تنوین کے ساتھ ہے، تو دونوں کو ملائے تو اس کے اندر بڑا عموم کا معنی ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا بھی کوئی کپڑا ایسا جس میں زعفران لگا ہوا ہو اسے استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ورس لگا ہوا کپڑا اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی، یعنی اس کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی کپڑا جس میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس سے خوشبو آتی ہے، اس کے بارے میں شرح کرنے والوں نے یہی بات ذکر کی ہے کہ زعفران اور ورس یہ دونوں جو ہے اس زمانے میں اس سے خوشبو آتی تھی، اور یہ جو ہے خوشبو کی چیزیں ہیں، یہ دونوں باتیں کہہ کر کے
خوشبو کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ خوشبو کی کوئی بھی چیز جو ہے استعمال نہ کریں، بلکہ ان چیزوں سے احرام کی حالت میں مکمل طریقے سے اجتناب کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ اور زعفران لگے ہوئے کپڑے یا اس سے رنگے ہوئے کپڑے، یا اگر یہ ورث یا زعفران لگ بھی گیا ہے کپڑے میں تو اس کپڑے کو احرام کی حالت میں استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اس کو چھو گیا ہے۔ لفظ جو آیا نا مسہ الزعفران، یہ جو ہے چھو گیا ہے اس کو، تو اب اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ استعمال کرنے سے اب جو ہے یہ پرہیز، کیونکہ خوشبو کا استعمال احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اب یہ تو بات جو ہے حدیث کے تعلق سے آپ کے سامنے آ گئی۔ تو مردوں کے لیے احرام یہی ہے کہ وہ، ہم نے آپ سے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ قمیص نہیں پہنے گا، جو ہے وہ جو اسی طریقے سے پائجامہ نہیں پہنے گا، تو یہ دونوں جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا اس میں کہ برنس نہیں پہنے گا۔ برنس بھی یہ جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، جس میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ٹوپی بھی ہوتی ہے جو سر کو ڈھانپتے ہیں، اور امامہ کا لفظ بھی ہے پگڑی نہ باندھنے کا۔ اگرچہ کہ یہ پگڑی سلی ہوئی جسم کی مناسبت سے کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا، ایک چادر ہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے لپیٹ لیتے ہیں، لیکن اس کی منع کرنے کی وجہ کیا ہے کہ سر کا کھلا رہنا مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر کا کھلا رہنا یہ ضروری ہے۔ محرم سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، یہ پگڑی کوئی ضروری نہیں ہے۔ پگڑی کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو جس سے آدمی سر کو ڈھانکے تو یہ ڈھانکنا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ بات جو ہے ہمیں نوٹ کرنی ہے، یعنی جو باتیں آئی نا حدیث میں تو اس سے ہمیں یہ باتیں نوٹ کرنی ہے۔ یہی فقہ ہوتا ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں استعمال نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز۔ اب میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں اسی کو لے کر کے۔ تو اردو میں لوگ کہتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے، یہ سلے ہوئے کپڑے صرف کہنا مناسب نہیں ہوتا، ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے، جو درزی سلتا ہے کپڑے، وہ جو ہے جسم کی مناسبت سے وہ کپڑے، سلے ہوئے کپڑے منع ہیں۔ احرام کا کپڑا یا کوئی بھی چادر جس کو آخر میں سل دیا گیا ہو تاکہ دھاگے نہ نکلے، تو یہ سلا ہوا کپڑا، اگرچہ کہ سلا ہوا کپڑا ہے وہ، لیکن احرام کی حالت میں وہ منع نہیں ہے۔ تو احرام کی حالت میں کپڑا کیا ہونا چاہیے یہ متعین نہیں ہے شریعت میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج احرام کے نام پر کپڑے بکتے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ احرام کے نام سے ہی کپڑے بکتے ہیں، اور سفید، عام طریقے سے یہ سفید کپڑے بکتے ہیں، اور خاص احرام کے نام پر ہی کہیں بھی آپ دکان میں جائیں گے تو جو ہے وہ احرام کا کپڑا الگ سے، اور احرام کے نام پر اچھی خاصی قیمت رکھتے ہیں اس کو۔ کوئی معمولی کپڑا آپ مارکیٹ سے خرید کر کے لے کر کے آ جائیے اور اسے لے کر کے چلے جائیے، اس کو احرام کی شکل میں استعمال کر لیجیے۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے دو چادر ہے، ایک اوپر جو ہے آپ جو ہے اپنے جسم کا اوپر کا حصہ جو ہے اوپر جسم پر جیسے چادر آپ پھیر لیتے ہیں جو ہے ایک جو ہے طرف سے دوسری طرف، یا اور نیچے کا حصہ لنگی کی طرح سے باندھ لیتے ہیں۔ لنگی جو سلی ہوئی لنگی نہیں ہوتی ہے، جیسے جو ہے ہندوستان کے بعض علاقوں میں لوگ وہ باندھتے ہیں، تو وہی لنگی ہے سمجھ لیجیے ایک طرح سے، وہ جو سلی ہوئی نہیں ہے۔ سلی ہوئی ہو گئی تو پریشانی کی بات ہو گئی کہ وہ جسم کی مناسبت سے ہو جاتی ہے۔ تو سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا وہ، اور نیچے جو ہے اسے ایک جو ہے لنگی کے طور پر ہی باندھ لیتے ہیں، تو نیچے کا جو ہے حصہ بدن کا وہ بھی چھپ جاتا ہے، اور اوپر کے حصے کے لیے بھی ایک کپڑا استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ صرف دو کپڑے ہیں، یہی احرام ہے۔ اس کے لیے آپ کو احرام کا کپڑا مارکیٹ سے جو احرام کے کپڑے کے نام سے بیچے جاتے ہیں وہ خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب جو بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ کپڑا احرام کے لیے خاص ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گویا سفید ہونا بھی کوئی بہت ضروری چیز ہے، وہ سفید ہونے کا مسئلہ بھی اس میں نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے زیادہ اس میں جو ہے بہت اس کے ساتھ سختی کے ساتھ نہیں بات کرتے کہ لوگ کیوں خاص کر لیے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ چیز خاص تو نہیں کی گئی ہے۔
کیونکہ بہرحال اس میں ایک طرح کی وحدت جھلکتی ہے، جو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد حدیث کے شرح لکھنے والوں نے جو ہے ذکر کیا ہے کہ یہ جو احرام کا خاص جو ہے کپڑا جو ہے حج یا عمرہ پر جانے والوں کے لیے جو رکھا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو اس کی حکمتیں لوگوں نے پیش کی ہے۔ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، اور جو ہے کوئی بھی ایسی چیز جو تھوڑی بہت بھی زینت میں آتی ہو، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے اس وقت۔ تو یہ چیزیں تو احرام کے کپڑے کے تعلق سے میں نے شروع میں کہا کہ کیا پہننا ہے اس کا ذکر نہیں، کیا نہیں پہننا ہے صرف یہ بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پہن سکتے ہیں احرام کی حالت میں وہ بہت کچھ ہے اور وہ جائز ہے سب، لیکن اس کے باوجود بھی احرام کا خاص لباس پوری دنیا میں بکتا بھی ہے اور لوگ خریدتے بھی ہیں اور وہ پہن کے آتے بھی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ کیوں خاص کر دیا، خاص کرنے کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے مسائل میں آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو ہے یہ چیز جائز تو ہے فی نفسہ، لیکن اس کو خاص کیوں کر دیا گیا، اور احرام کے کپڑے کے نام پر اسی کو کیوں بیچا جاتا ہے؟ یہ سوالات آتے ہیں۔ دو جگہیں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا ہے اور عمل کو اب تک جاری رکھا ہے۔ ایک ہے یہ احرام کا مسئلہ، جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو احرام کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سفید کپڑے پہننے کی، جس میں آپ نے تاکید فرمائی ہے، اور اس کی وجہ سے سب جو ہے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ سفید کپڑا مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے اور اس کو پسند فرمایا۔ تو سفید کپڑا مستحب ہے، لیکن عام زندگی میں آدمی دیکھیں گے آپ کہ سفید کپڑا بہت کم استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ جو مختلف جگہوں پر ہمارے جو یعنی جو مسلم مینجمنٹ کی جو باقاعدہ جو ہے یونیفارم وغیرہ بناتے ہیں، یونیفارم متعین کرتے ہیں، یونیفارم جو رکھا جاتا ہے مختلف چیزوں میں، تو جیسے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو اس میں بھی سفید کا اہتمام بہت کم کرتے ہیں، کلرفل جو ہے اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے، نہیں کرتے یہ۔ تو دو جگہ میں نے کہا جہاں پر ابھی بھی لوگ جو ہے مسلمان اس کا خیال کرتے ہیں۔ ایک کیا ہے، جب کفن کا کپڑا خریدتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کفن کا کپڑا، حالانکہ کفن کے لیے کوئی خاص کپڑا متعین نہیں، لیکن وہ دکاندار کو بولیں گے تو کفن کا سفید کپڑا ہی دیتا ہے، سفید کپڑے میں ہی کفنایا جاتا ہے۔ آپ اگر عام لوگوں کو پوچھیں گے جن کو شریعت کے مسائل کا تفصیل کے ساتھ تھوڑا علم نہیں ہے، تو آپ پوچھیں گے تو وہ یہی بتائے گا آپ کو، جو دیکھتا ہے سماج میں معاشرے میں وہ یہی بتائے گا کہ جو ہے کفن سفید کپڑے کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہی دیکھا ہے ہمیشہ، اور لوگوں نے دیکھ کر کے ہی دین کی بہت ساری بات، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو دیکھ کر کے بہت ساری باتیں لوگوں نے سیکھ رکھی ہیں، تو وہ یہی سمجھتا ہے۔ اگر کہیں اس کپڑے سفید کپڑے کے علاوہ آپ کسی میت کو کفن دے کر کے دیکھیے، میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں ضرور لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہو جائیں گی، اختلاف کہ یہ کیا کر دیا، کفن جو ہے نہیں پہنایا، کہتے کہ صاحب کفن نہیں پہنایا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کفن وہی کپڑا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ نوٹ کر لیجئے، آپ جو ہے تھوڑا رنگ والا کپڑا احرام کے طور پر آپ باندھ کر کے چلے جائیے، دیکھیے آپ کو ہر قدم پر ٹوکنے والے مل جائیں گے، سفید کپڑا اگر نہ ہو، کیونکہ سب کیا یوز کرتے ہیں، سفید کپڑا۔ اور یہی جو ہے ایک ریت بن گئی، ایک رواج بن گیا، خاص کر دیا، اور لوگوں نے بالکل اسے خاص کر کے رکھا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا حالانکہ شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں تھی کہ یہی ہو، ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے۔ آپ نے تو، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ نے اسلوب حکیم کے طور پر جواب میں یہ بتایا کہ کیا نہیں پہنے گا، کیا پہنے گا یہ بتایا ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ یاد رکھیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر نکیر نہیں کرتے ہیں زیادہ. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ ایسا کیوں لوگوں نے خاص کر دیا؟ کیونکہ آلریڈی سفید کپڑا ویسے بھی پسند ہے. کم سے کم یہ دو جگہوں پر لوگ اس کا اہتمام کریں، چلو یہی صحیح. ویسے تو پوری زندگی میں ہونا چاہیے. میں اپنے بچپن کی بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ یہ کرتا پاجامہ جو ہوتا ہے، کرتا پاجامہ ہمیشہ سفید کلر کا پہنتے تھے. اور یہ عالم کی ایک شان مانی جاتی تھی کہ سفید کلر کا ہی کرتا پاجامہ. یہاں تک کہ دوسرے ملکوں سے جو کرتا پاجامہ کے کپڑے آتے تھے ہمارے ملک میں نہیں، کہیں اور بنتے تھے، تو وہ بھی سمجھتے تھے اس چیز کو کہ جو ہے چونکہ یہ کرتا کا کپڑا ہے تو وہ سفید کلر ہوتا تھا. سفید جو ہے جو تھوڑا بہت کبھی گھی کلر کا بھی ہوتا، لیکن بہرحال وہ سفید ہی کے حکم میں وہ ہوتا تھا. وہ تو جو ہے یہ بس اسی کلر کے وہ کپڑے بوسکی کے جو ہے کرتے مشہور تھے اس زمانے میں، تو وہ سفید کلر کے ہی آتے تھے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو پہنیں گے لوگ وہ سفید کلر کا پہنتے تھے. جب ہم گئے تھے جو ہے مدینے میں پڑھنے کے لیے، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو ثوب پہنتے ہیں، یہ جیسے ثوب بولتے رہتے ہیں، وہ یعنی جو جبہ آپ کہتے ہیں، تو یہ سفید کلر کا ہی عام طریقے سے ملتا تھا اور مختلف رنگوں کا بہت کم یوز. ایک تو دیکھا ہم نے کہ کبھی جو ہے جاڑے کے موسم میں بعض جو ہے لوگ جو ہے دوسرے کلر کا پہن لیتے تھے. جاڑے کے موسم میں وہ جو الگ قسم کا کپڑا ہوتا تھا وہ کپڑا جو ہے وہ کلر والا ہوتا تھا، تو جاڑے کی مناسبت سے اسے پہنتے تھے. نہیں تو عام دنوں میں صرف اور صرف سفید کلر کا ہی پہنتے تھے اور ملتا بھی وہی تھا دادا. لیکن اب کیا ہے، لوگ جو ہے اس کو بھی جبہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ وہ شرعی لباس ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جبہ یہ ہمارا شرعی لباس ہے. یاد رکھیے جبے میں آپ کے کرتے پاجامے کے مقابلے میں کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جو سوچ رہے ہوں گے بہت سے لوگ کی بڑی فضیلت اس میں ہوگی کیونکہ عرب لوگ پہنتے ہیں. عرب لوگوں کے پہننے سے کوئی لباس جو ہے اس میں فضیلت والا لباس نہیں ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نوٹ رکھیے گا. تو بس جو بھی سطر کو چھپانے والا لباس ہے وہ کافی ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے یہ جو ہم لوگوں کا لباس ہوتا ہے یہاں پر جو ہے جس کو شیخ البانی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے خاص طریقے سے یہ اس لباس کے تعلق سے کہ یہ بہت مناسب لباس ہے جو ایک مسلمان کے لیے. اور اس میں خاص بات جو ہم نے نوٹ کی تھی پہلے یہ تھی کہ یہ سفید کلر کا ہی لوگ پہنتے بھی تھے اور خاص طریقے علماء ہی پہنتے تھے یہ لباس، تو وہ بھی سفید کلر کا ہی پہنتے تھے. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ اب جتنا بھی رنگین ہو، رنگین سے رنگین جو ہے وہ رنگین مزاجی جو آ گئی لوگوں میں، تو کپڑوں میں بھی اس کا جو ہے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے. کپڑے بھی لوگ اسی لحاظ سے یوز کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ فضیلت چاہتے ہیں، کوئی واقعی معنی میں فضیلت جس کی ہے استحباب ہے، وہ کیا ہے؟ سفید کپڑا، اور ایسا کپڑا جو آپ کے جسم کے لحاظ سے سطر کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے. اور ہمارے جو ہے جو مردوں کا سطر گھٹنے تک ہی ہوتا ہے، تو یہ سطر کے لحاظ سے مناسب جو لباس ہوتا ہے وہ لباس استعمال کرنا وہ بہتر ہوتا ہے. اور یہی ہے، بس یہی آپ کا اسلامی لباس بھی ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جبے جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہونے لگے، آپ دیکھیں گے کہ اکثر جبے ٹخنے کے نیچے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ بھی جو ہے عرب کنٹریز میں رہے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے، اور جو اکثر جبے یہ ٹخنے کے نیچے پہنتے جو خود شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. لیکن دشمنوں کا یہ سلے سلائے ہوئے آتے رہتے ہیں مختلف کنٹریز سے اور خرید کر کے لوگ پہنتے رہتے ہیں. تو یہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے گویا کہ وہ لوگ جو ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں. وہ اکثر خریدتے ہیں تو وہ نیچے رہتا ہے، اور پھر لے کر کے کہیں سلاؤ، بعض جو نیک ہوتے ہیں تو تھوڑا موڑ کر کے اس کو سلا لیتے ہیں، تو الگ چیز ہو جاتی ہے تھوڑی. یہ کہ وہ جو ہے اپنے سائز سے تھوڑا سا چھوٹا ہی خرید لیتے تاکہ وہ اوپر ہی رہے، نہیں تو سائز کے لحاظ سے خریدی جائے گی تو ٹخنے کے نیچے ہی ملتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ دوسری باتیں آگے، میں بات یہ بیان کر رہا تھا آپ سے کہ احرام کے کپڑے کے تعلق سے، تو احرام کے لیے نہ رنگ متعین ہے اور نہ کوئی کپڑا خاص متعین ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے
اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میں کوئی اعتراض کے طور پر اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تو اچھا ہے کہ چلو لوگ کم سے کم یہاں تو سفید کپڑے کا اہتمام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ سفید کپڑے کا یہ اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ معلوم رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہم دوسرا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کا جو یہ پائجامہ ہے، ذرا چوڑے قسم کا پائجامہ اگر ہے، اس کو آپ کاٹ دیجئے، کاٹ کر کے ایسا بنا دیجئے کہ وہ چوڑا قسم کا ہو، تبھی ہوگا، وہ کاٹ دیجئے، اور کاٹ کر کے آپ کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے جو احرام کے طور پر آپ استعمال کر سکیں، ایسا کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اسے کاٹ دیجئے بیچ میں سے، اور کاٹ کر کے آپ اس کو ازار کے طور پر باندھ لیں تو وہ بھی احرام بن سکتا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے سلا ہوا کپڑا تھا، لیکن کاٹنا پڑے گا آپ کو، کاٹیں گے تبھی جو ہے وہ اب جسم کی مناسبت سے نہیں رہ جائے گا، وہ سلا ہوا جب اس کو کاٹ دیں گے آپ تو اس کو بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ یہ یعنی میں آپ کو مسائل بتا رہا ہوں نا، تو اس لیے میں یہ چیزیں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، کبھی ایسی مجبوری آ جائے تو کر سکتے ہیں آپ یہ آپ جو جبے پہن رہے ہیں، لمبے لمبے جبے جو ہے، آپ کو کبھی ایسا محسوس ہو، ایسی پریشانی آ جائے کہ کپڑا جو ہے کوئی احرام کا ایک ہی تھا اور وہ خراب ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، ابھی آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے پہننے کے لیے، تو کم سے کم تو نیچے کے حصے کا پردہ تو ضروری ہوتا ہے کہ مرد کے لیے، جو اوپر تھوڑی دیر کے لیے آدمی ننگا بھی رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نیچے کا حصہ جو ہے اس کو چھپانا ضروری ہے۔ تو آپ کے جو سلے ہوئے کپڑے ہو نا، اسی کو کاٹ دیجئے، جو ہے ایسے کاٹ کر کے بنا دیجئے ایسا کہ جس کو باندھا جا سکتا ہو لنگی کی طرح سے، تو اسے بھی اگر آپ استعمال کر لیں گے تو وہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے وہی حرام ہوتے ہیں، وہی منع ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جان گئے تو اچھا ہی ہے، سمجھیے گی یہی جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ساکس بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں، ساکس کبھی بھی آپ جو ہے لیں گے تو سلا ہوا ہونا ضروری ہے اس کے لیے، تو لیکن یہی ساکس اگر کاٹ کر کے آپ جوتے کی شکل کا بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ اس کو یوز کر، جوتا پہننا جائز ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں، پھر جائز ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ احرام کے کپڑے کی بات میں کر رہا تھا، جس کی حکمت بھی بعض لوگوں نے ذکر کی ہے، بعض اہل علم نے ذکر کی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اسلامی وحدت اور اسلامی اتحاد کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، ہر ملک سے جو ہے مسلمان حج کے لیے، عمرے کے لیے آئیں گے، تو اب یہ ہر جگہ کا لباس بھی الگ الگ ہوتا ہے، انداز الگ الگ ہے لباس کا، تو کم سے کم جب تک احرام میں ہیں تو لوگ ایک ہی کیفیت میں آئے۔ تو یہ اتحاد، رنگ کا اتحاد نہیں تھا اس میں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگوں نے رنگ کا اتحاد بھی اس کے اندر پیدا کر دیا کہ سب سفید بھی پہنے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک اتحاد رنگ کا نہیں، لیکن لباس کے لحاظ سے ایک اتحاد تھا کہ دو چادر ہے، ایک نیچے باندھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے اوپر جو ہے اوڑھے ہوئے ہیں، اور اسی چادر میں چلے آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ وحدت کا پتہ چلتا ہے، اسلامی وحدت کا، اسلامی جو ہے یونٹی جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، اس کا پتہ چلتا ہے، اور اس کی ایک اہم حکمت یہ بیان کی گئی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنا جائیں، اس کی ایک یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی نیچر سے اپنے قریب ہو جائے اتنا جو ہے مطلوب ہے احرام کی حالت میں اس سے، تاکہ اسے احساس ہو کہ آج ہم یہ لباس پہنے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم لباس سے بالکل عاری ہو جائیں گے۔ آج تو ہم نے اپنے سلے ہوئے کپڑے نکال دیے ہیں، جسم کی مناسبت سے سلے ہوئے کپڑے نکال کر کے یہ چادریں باندھ لی ہیں، ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ یہ چادر بھی ہمارے جسم پر نہیں رہے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، ننگے اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی حکمت ہے، حکمت میں سے لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ امیر اور غریب سب کے لیے، حالانکہ مجھے یہ حکمت اتنی جو ہے ظاہر تو نہیں ہوتی ہے اس میں۔ کیوں نہیں ظاہر ہوتی ہے؟ کہ احرام کے کپڑے الگ الگ قیمت کے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی مالدار آدمی بہت اچھا کپڑا خریدے، اور جو غریب مسکین ہو اس کی غربت اور مسکرت ظاہر ہو سکتی ہے اس میں۔
یہ الگ بات ہے کہ سب ایک ہی جیسا کپڑا خرید کے جا رہے ہیں، لیکن وہ احرام میں ضروری تو نہیں ہے نا. میں نے آپ سے کہا احرام کے طور پر بھی آدمی جو ہے کوئی بہت اچھا کپڑا خرید کر کے بھی جو ہے پہن کر کے جا سکتا ہے، اس کو باندھ کر کے جا سکتا ہے، اور جو ہے معمولی کپڑا بھی جو ہے تو وہ اتنا زیادہ یہ جو امیری اور غریبی کا نہیں. لیکن ابھی جو انداز ہے اس میں بہرحال یہ چیز کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ یہاں امیر غریب سب جو ہے ایک ہی جیسا کپڑا خریدتے ہیں مارکیٹ سے، اور اس سے احرام کی شکل میں باندھ کر کے جاتے ہیں. تو یہ فائدہ بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ زیادہ تر معاصر یعنی جو بہت قریب کے جو علماء ہیں جو گزر چکے ہوں یا جو ابھی زندہ ہیں وہ لوگ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں اس کا. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ احرام میں چونکہ ایسی کوئی قید اور پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کا ہی کپڑا پہننا ہے، اس لیے یہ حکمت اتنی ظاہر نہیں ہے. ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ خاص احرام کا کپڑا پہننے کی جو بات کہی گئی، یعنی اپنا جو ہے جو ہمیشہ پہننے والا کپڑا ہے وہ نکال کر کے یہ جو دوسرا چادر جو ہے صرف اوڑھ لینا، نیچے باندھ لینا، یہ جو احرام میں جو ہے شکل رکھی گئی ہے، اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان یہ محسوس بھی کرے، اس وقت اس کو یہ احساس بھی رہے کہ دنیا میں آیا تھا تو ننگا. برحال یہ شاید میں نے پہلے ذکر کر دیا ننگے ہونے والی بات، تو اس کو نہیں ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں یہ کہ وہ حج کے لیے آیا ہے، عمرے کے لیے آیا ہے، تو حج میں ہونے یا عمرے میں کے لیے آنے کا یہ احساس جو ہے بہت زیادہ اسے رہے، یہ اصل ذکر کرنا ہے. اس میں وہ ننگے ہونے والی بات پہلے میں نے ذکر کر دیا. تو یہ احساس اس احرام کے کپڑے میں یہ احساس رہتا ہے کہ حج میں ہیں یا عمرے میں ہیں ہم. تو آدمی اب جو ہے وہ تو عام دنوں میں بھی عام حالات میں بھی آدمی کو جو ہے گناہوں سے بچنا رہتا ہے، لیکن اس حالت میں تو اور زیادہ اجتناب کرنا رہتا ہے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے. تو یہ چیز ہے، یہ جو ہے چیز اس لباس کے خاص جو احرام کے لیے جو چیز رکھی گئی ہے، یہ آدمی جسم کی مناسبت سے سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، وہ نکال دے اور احرام کا یہ کپڑا باندھ لے، تو اس سے یہ چیز بھی یہ احساس رہتا ہے کہ ہم حج یا عمرے میں ہیں اس وقت. اب یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب ایک سوال آتا ہے اس کے بعد کہ یہ احرام کا مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر یہ حکمتیں عورتوں کے لیے کیسے حاصل ہوگی؟ عورتیں تو اپنا اپنا کپڑا پہنے ہوئے، سلا ہوا کپڑا جو ان کا رہتا ہے عام دنوں میں پہنتی ہیں، وہ کپڑا پہن کر کے گئی ہوئی ہیں اور وہی کپڑا پہنے ہوئے وہ حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے. تو ان کے لیے تو الگ سے کپڑا نہیں ہوتا کہ وہ نکال کر کے اس کے لیے الگ سے کپڑا پہن لے. تو وہاں یہ حکمت کہاں ظاہر ہو رہی ہے؟ تو حکمت جو مردوں کے لیے تو ظاہر ہو رہی ہے، ان کے حق میں تو نہیں ظاہر ہو رہی. یہ مصلحتیں جو آپ نے ذکر کر دیا، یہ مصلحتیں تو ان کے حق میں بھی تھی نا، تو ان کو لیے بھی تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی. یہ کبھی بھی سوال جو ہے ابھر کر کے ذہن میں کسی کے بھی آ سکتا ہے کہ پھر عورتوں کے لیے کیوں اس طرح سے احرام کا خاص جو ہے حکم نہیں آیا. حالانکہ احرام ان کا بھی ہوتا ہے، ان کا احرام جو ہے یہ صرف جو ہے ہاتھ کا یہ ہتھیلی اور جو ہے چہرے کا یہی احرام ان کا ہوتا ہے بس. بقیہ کپڑے کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسا کپڑا عام دنوں میں پہنتی ہیں جو اسلامی لباس ہوتا ہے، شریعت کے لحاظ سے صحیح لباس ہے. ورنہ اگر ننگے پن والا لباس عام دنوں میں پہنتی ہے تو کہیں کہ ہم تو عام دنوں میں یہی پہنتی ہیں اس لیے ہم اسی میں جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں ہے. جو خالص اسلامی لباس جو ستر پوشی جس میں ہوتی ہے، جسم چھپتا ہے اور کہیں جو ہے ننگا پن نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ جائز لباس ہے ان کے لیے، تو ایسا کوئی لباس جو عام دنوں میں وہ پہنتی رہی وہ احرام کی حالت میں بھی پہنیں گی. تو ان کے لیے یہ چیزیں کیوں نہیں رکھی گئی؟ یہ جو مصلحت مردوں کے لیے ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو ابھرتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کا آسانی سے جواب بھی دے سکتے ہیں. یہاں ایک فقہی قاعدہ، شریعت کا بڑا مشہور قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ، اسی قاعدے کے تحت عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورتوں سے ہمدردی نہیں ہے اسلام کو.
نہ تو ہماری بعض خواتین یہی سمجھنے لگتی ہیں کہ جو فرق ہو جاتا ہے مردوں اور عورتوں کے احکام میں کہیں کہیں شریعت کے اندر، تو گویا کہ عورتوں کا کوئی جو ہے لحاظ ہی نہیں کیا گیا، تو کبھی کبھی یہ سوچنے لگتی ہیں۔ بعض عورتوں کی زبان سے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ تو مردوں کا دین ہے، عورتوں کا دین ہی نہیں ہے، تو کبھی غصہ ہوتی ہے تو ایسے بھی الفاظ نکل آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کے تحت یہ چیز رکھی گئی ہے۔ یہ مصلحتیں عورتوں کے حق میں نہیں رکھی گئی، کیونکہ یہاں قاعدہ کیا ہے، درء المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفاسد نقصانات کا دور کرنا یہ بہتر ہوتا ہے، یہ مقدم ہوتا ہے مصلحت اور فائدے حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ تو مصلحت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس کے نقصانات ہیں عورتوں کے حق میں، جو مفاسد ہیں عورتوں کے حق میں، وہ دور نہیں ہو پائیں گے، پریشانیاں آ جائیں گی۔ اب یہ جو ہے ایسے ہی صرف ایک کپڑا عورت اوپر سے لپیٹ لے، نیچے سے باندھ لے، تو کیا کیفیت ہوگی اس کی پردے کے تعلق سے۔ یہ تو کپڑا کبھی بھی ہٹتا رہتا ہے، اس کا جسم تھوڑا سا بھی کپڑا ہٹ گیا، جسم نظر آیا تو کتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ یہ تو جسم کے وہ حصے ہیں جو عام اس میں بھی کبھی عورت، یعنی احرام کو چھوڑ دیجئے، عام حالات میں بھی کبھی عورت اپنے محرم کے سامنے بھی نہیں ظاہر کر سکتی۔ تو یہ کیفیت تو جو اسی میں پھر سونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سونے کی حالت میں مرد بھی جو ہے، جو سونے کی حالت میں کپڑا بدل کے نہیں سونا ہوتا ہے محرم کو، اسی حالت میں وہ سوتا بھی ہے، تو عورت کتنا بڑا مفسدہ ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا عورت کے لیے اگر یہی چیز ہو تو۔ تو اسلام میں اسی چیز کو رکھا گیا ہے، شریعت کے اندر اسی چیز کو رکھا گیا ہے۔ یہی پوائنٹ ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ عورتوں کے لیے پھر یہ چیز کیوں نہیں رکھی گئی، جب اتنی مصلحتیں ہیں اس کی جو ہے احرام کے اس کپڑے کے تعلق سے، اور احرام کو جو واجب قرار دیا گیا ہے جو عمرے کے لیے، اس کے اندر یہ فوائد ہیں اور یہ مصلحتیں ہیں، تو پھر عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ تو عورتوں کے مسئلہ کیا ہے، یہاں مفاسد زیادہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مفاسد کا یہ دور کرنا شریعت کے اندر اس کو پہلے رکھا جاتا ہے، کوئی بھی مصلحت جو ہے حاصل کرنے کے مقابلے میں، فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں۔ اسی لیے عورتوں کے لیے یہ چیز نہیں رکھی گئی۔ عورتوں کا احرام کیا رکھا گیا؟ ان کے چہرے میں اور ان کے یہ جو ہے ہاتھ کا حصہ، بس یہاں تک کی کلائیوں تک جو ہے۔ اسی لیے عورت جو ہے نقاب نہیں لگا سکتی احرام کی حالت میں۔ چہرے کا جو نقاب ہوتا ہے، یہ نقاب جس سے چہرہ چھپاتی ہے عورت، وہ احرام کی حالت میں نہیں لگائے گی۔ ایسے ہی قفاز جسے کہتے ہیں، یہ گلوز جسے آج کل کہتے ہیں آپ، جو ہاتھ کا موزہ ہم کہتے ہیں، یہ تو دستانے بھی اردو میں کہتے ہیں، دستانے، تو دستانے جو ہے عورت استعمال نہیں کرے گی، کیونکہ یہ حصہ اس کو نہیں چھپانا ہوتا ہے احرام کی حالت میں۔ تو یہ اس کا احرام ہوتا ہے، بس اتنا ہی رہتا ہے معاملہ، چہرے کا معاملہ اور ہاتھ کا معاملہ۔ اب یہ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ جو ہے گزر رہے ہیں وہاں سے، اور اجنبی ظاہر سے اتنی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، تو اتنی بڑی بھیڑ میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اور جگہ جگہ پہ اختلاط بھی ہے حج کے اندر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ہی ایک ایسی عبادت ہے اسلام میں جہاں چونکہ کچھ خاص جگہیں ہیں، جیسے طواف کا معاملہ ہے، سعی کا معاملہ ہے، اور مردوں کو بھی کرنا ہے عورتوں کو بھی کرنا ہے، تو اس لحاظ سے اسی جگہ پہ دونوں کو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بہرحال اختلاط رہتا ہے، لیکن یہ شریعت کے اندر اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے چاہے تو اس میں بھی یعنی تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر بھی اختلاط سے بچا جا سکتا ہے، لیکن شریعت میں ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں انسان خالص اللہ کی عبادت کی نیت سے آتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ایک مرد عورت ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی بات آپ جو ہے اختلاط کے جو مفاسد ہیں، ان مفاسد کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت انسان کی سوچ وہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، ابھی جو ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے قیامت کے دن، تو سب ننگے رہیں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی سب ننگے رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عورتیں بھی ایسے ننگی رہیں گی؟
یعنی ایسے ننگے رہیں گے، پرائیویٹ پارٹ بھی لوگوں کے کھلے ہوئے رہیں گے، تو کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ نہیں، وہ کیفیت جو ہے اس وقت جو ہے یہ نہیں ہو جائے گی، تو بڑا فتنے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ موقع ایسا ہوگا، اتنا شدید موقع ہوگا کہ اس میں لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا ہی نہیں اسی وجہ سے۔ تو یہی معاملہ حج پہ بھی ہوتا ہے، عمرے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اس وقت کہ لوگوں کا ذہن پھر اس طرح کی چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی جو ہے آخرت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، دنیا سے دور ہوتا ہے، اسی لیے ایسی چیزیں احرام کی حالت میں رکھی ہوئی گئی ہیں کہ جو ہے پابندیاں بھی رکھی گئی کہ انسان اپنی فطرت سے زیادہ قریب ہو جائے، اور دنیا داری اور دنیا کی زینت، خوشبو وغیرہ کا استعمال جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آیا تھا، ان تمام چیزوں سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات تھی عورتوں کے تعلق سے۔ اب عورتیں جب اتنی کثرت سے مرد ہوں تو کیسے جو ہے عورت چہرے کا پردہ بھی نہیں کرنا ہے؟ تو عام طریقے سے عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں، لیکن بعض عورتیں یا بعض مرد اپنی عورتوں کے تعلق سے اگر ایسا کچھ جو ہے اور ان کی غیرت ہے کہ نہیں میری عورت جو ہے کیسے جو ہے وہ بغیر اس وقت پردے کے رہے، تو اس کے لیے اس زمانے میں چونکہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی روایت موجود ہے کہ جب کچھ طرح سے غیر مرد گزرتے تھے، اجنبی مرد، تو وہ اپنا جو ہے آگے پردہ کر لیتی تھی، لٹکا لیتی تھی کوئی جو ہے۔ تو یہ چیز چونکہ اب وہ جو ہے وہ کبھی گزر گئے، اب تو ایسا ہے کہ ہمیشہ ہی اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو باقاعدہ وہ عورتیں جو ہے نقاب باندھ کر کے بھی دیکھیں گے آپ حج اور عمرے میں کہ وہ رہتے کہ تو ہمیشہ ہی معاملہ یہ ہے، تو جب بھی باہر نکلیں گے اجنبی مردوں کا سامنا ہی رہتا ہے، تو اس لیے وہ مکمل طریقے سے پردہ کر لیتی ہیں اور مکمل طریقے سے نقاب لگا لیتی ہیں۔ لیکن میں اس کو اتنا بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ جب حدیثوں میں اس سے منع کیا گیا ہے اور معلوم ہے کہ ہماری جو شریعت ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اس کی طرف یہ طرف جو ہے اشارے موجود ہوتے ہیں، اور حالات کے لحاظ سے اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ چیز کہ چونکہ جو ہے چہرے کا کھلا رکھنا یہ عورت کا اصل احرام ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا جو کلائی تک، اور چہرے کا کھلا رکھنا، تو یہ چیز کی جو ہے مکمل ہو اپنے جو ہے چہرے سے کپڑا لگا کر کے باندھ کر کے رکھے، تو یہ مناسب نہیں حج یا عمرے کی حالت میں، جب احرام کی حالت میں ہو۔ جی ہاں، پردے کا جہاں معاملہ ہے تو پردے کے لیے اور شکل اختیار کی جا سکتی ہے، اوپر سے کوئی چادر جو ہے چھتری وغیرہ آج کل جو ہوتا ہے تو اس سے جو ہے پردہ کر لے اپنے چہرے کا، جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو چہرے سے نہ ٹچ کرے۔ اب آج کل ایسی بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں، لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کو سر پر عورتیں جو ہے کر لیتی ہیں، باندھ لیتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے جب کرتے ہیں تو وہ کپڑا چہرے سے نہیں لگتا ہے، تو اگر چہرے سے دور ایسے تھوڑا سا پردے جیسا جو ہے گرا کر کے رکھ لے تو اس میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں، وہ مناسب شکل ہے اس کی، بجائے اس کے کہ وہ باقاعدہ چہرے سے لگا ہوا کپڑا ہی باندھ لے اور نقاب ہی باندھ لے۔ اس کو میں اتنا بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور فتویٰ دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس سے بچنے کی شکل موجود ہے ہمارے پاس، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ پریشانی اگر ہے کہ اب جو ہے اجنبی مرد ہمیشہ رہتے تو کہاں تک عورت ہر وقت جو ہے اس کو لٹکائے گی، لیکن شکل ہمارے پاس آج بھی ایسی موجود ہے کہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہ عورت جو ہے سر کے اوپر ایسی کوئی چیز باندھ لیتی ہے جس کے اوپر سے اگر جو ہے کپڑا لٹکا لیتی ہے تو پھر چہرے کو نہیں چھوتا ہے وہ کپڑا، اور پھر کوئی حرج نہیں ہے عورت کے لیے وہ اجنبی مردوں کے سامنے اس وقت، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو میرے بھائیوں تو چہرہ اس وقت کھلا رکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اختلاط کا مسئلہ، لیکن اسے گوارا کیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں یہ چیز جو ہے ہوتی ہے، اس لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس میں وہ ذہن نہیں بنتا اس وقت لوگوں کا۔ لیکن کبھی کچھ اگر کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کو تو نظر انداز کیا جائے گا نا، شاذ کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، نادر کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے، اور یہاں یہی بات جو ہے چہرے کے بارے میں بھی کہی جائے گی، اور چہرے کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ عورتوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے تھوڑی نہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی جو ہے عام کالجوں کا اور اس کا معاملہ تھوڑی نہ ہے کہ لوگ جو ہے کالج چھوٹنے کے ٹائم پر جو ہے عورتوں کا کالج چھوٹنے کا جو ٹائم ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ وہ ٹائم دیکھ کر کے جا کے کھڑے ہوتے تھے دیکھنے کے لیے، تو یہ کوئی ویسا معاملہ تو نہیں نہ ہے کہ وہاں لوگ اسی مقصد سے ہیں
کہ وہ جو ہے اس کا چہرہ کھلا تو اس کو دیکھیں گے، یہاں چہرہ کھول کر کے عورت ہے تو دیکھیں گے، کبھی نگاہ پڑ بھی گئی تو عام حالات میں بھی اگر نگاہ پڑ جاتی ہے اور فوراً نگاہ کو جھکا لیتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ شریعت میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ قصد بالقصد جو ہے یہ کام نہیں کیا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں تھیں میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے احرام کے تعلق سے اور احرام باندھنے کے تعلق سے پیش کی ہیں، اور اسی سے جڑے ہوئے جو اور کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ آج جو وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، وقت نہیں ملا مجھے، اور کچھ اس سے جڑے ہوئے مسائل جو ہے جو کبھی پیش آتے رہتے ہیں لوگوں کو، یعنی اچانک کبھی سر پہ کپڑا پڑ گیا مرد کے، اس کے ارادے سے نہیں تھا لیکن کپڑا جو ہے پڑ گیا، سویا ہوا تھا تو اسی احرام کے کپڑے میں سونا بھی رہتا ہے، تو وہی وہ رات میں عادت ہے نا چادر اوڑھنے کی، تو جو ہے بعض لوگوں کو سر چھپانے کی بھی عادت رہتی ہے، تو ویسے ہی جو ہے سر کے اوپر بھی سوئی ہوئی حالت میں اس نے ڈال دیا، تو کیا اس کی وجہ سے اس کے احرام پر کوئی فرق آئے گا، یا اس کو جو ہے دم دینا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا؟ یہ سب تھوڑے سے چند جو اس کے جو ہے جڑے ہوئے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ۔ شیخ یہ جو خفین والا حکم ہے یہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ جو حدیث میں آیا ہے کہ خفین کو نہیں کاٹ نہیں نہیں، وہ جائز ہے؟ تو عورتوں کے لیے چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ عورتوں کا اصل جو ہے احرام کس میں ہے، چہرہ اور ہتھیلی، ہاتھ جو ہے ہتھیلی تک، یہی اصل مسئلہ ہے ان کا بس۔ شیخ پھر ورس اور زعفران والے سے بھی وہ لوگ مستثنا ہے جو حدیث میں ہاں، بنسبت اس کا جو ہے چونکہ یہ خوشبو کا مسئلہ ہوتا ہے، خوشبو استعمال کرنا تو کسی کے لیے نہیں ہوتا نا اس وقت میں، اس میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ حکم نہیں ہے، تو خوشبو کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا یہ، تو خوشبو جائز نہیں ہے اس حالت میں۔ جی شیخ جیسے مسئلہ آ سکتا ہے کہ وہ کیا وہ خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو سکتی ہے یا پھر کوئی ہاں، وہ خوشبو والا مسئلہ جو ہے پرفیوم لگا خوشبو سکتی ہے والا یا نہیں؟ صابن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، محرم کے لیے خوشبو استعمال کرنا منع ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کو ذکر کریں گے، آج کے جو صابن ہیں یہ صابن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے۔ جی بس کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔